یہ جو غریب نواز لوگ ان کو کوئی عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دے کے واپس مفتی صاحب کے لیے کیا مطلب، بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب کو مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو میں نے کہا اس طریقے سے وہ تو کام ڈالنے آیا ہے ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناؤ، ویڈیو بنا کے تو پہلے توڑ دینا تھی، پیچھے میرے ہوتے تو ایجنسیاں جوڈیشری سے پولیس چڑھا کے توڑ دینا۔ آج مجھے ایک ایکس اسٹوڈنٹ جو سی ٹی ڈی کے آفیسر تھے وہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، تو صبح سویرے مجھے فجر کا فون آیا کہ صاحب تھی بڑی عقل مندی کی ہے تو پتہ نہیں سی تھوڑے کیا ہونا، میں کہ میں پہلے بھی دسیا میں حضرت علی کی شرافت رکھنا وا، چلاکی ہوشیاری بنو میت بھی زیادہ ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اب یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل۔ اس سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں اپنے کیوں نہیں کرنے کے نبی کی شان نہیں منتے، اچھا جی نبی کی شان کو منی ہے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا کہہ دیے، گل کرنے لی کرو۔ ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے ہیرا نامی جگہ پہ اپنے سردار کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا اس میں بھی سجدہ کرو گے؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں، تو نبی اسلام نے اپنی عزت خود نہیں ہونے دی، باؤنڈری نہیں کراس کر۔ کہتے ہیں حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل، یہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ یہ غلوب والی بات کر سکتے ہیں کیا جو کہیں لکھی نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں جی نبی الاسلام اشرف المخلوقات ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کروڑوں عرش بھی ہوں ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے نبی کی بات نہیں، آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے، اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا، تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے، گویا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہے، اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا، جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی، نبی کی تخلیق ہوگی، اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو ساتھ تو حضرت ابوبکر عمر کی بھی قبریں ان کو بھی قبر عرش سے افضل ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے۔ ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے، آپ کہا کریں سرخ چادر، سارے بزرگوں میں نہیں کر رہی ہو گل ہی غلط نہیں کی، حصہ زمین پہ ٹچ ہی کو نہیں ہوا، چادر مبارک بھی کہو، کفن مبارک بھی کہو، اور رسول اللہ کے تو ڈائریکٹ بال مبارک، کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھے، انہوں نے تو اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے پھر ایک آدمی ہیں، مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی، اور انہوں نے کہا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ ہے۔ تو ایک ٹائم آگے چلتے ہیں نا، نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ والد والا لنک تھا نا، پھر آپ چلانا شروع کرتے سب کو عرش سے افضل بتائیں، کیا کہانیاں کرا رہے ہو؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ ہے مزاج رسول۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اور پھر عائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا،
اور اما عائشہ کے الفاظ ہے بخاری مسلم میں، اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی، جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پہ۔ اما عائشہ نے تو اس کا مطلب یہ لیا، اما عائشہ کے سامنے کوئی کہنا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ کہیں گے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ بیماری کے عالم میں تھے، اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں بات کر رہی تھی۔ جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ، وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا نا جس میں تصویریں لگ رہی، تو نبی اسلام اپنی بیماری میں متوجہ، انہوں نے کہا یہی ان کی خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے، اس کی تصویریں لٹکا دیتے، قیامت والے دن کے بدترین مخلوق بن کے اٹھے۔ یہ ہے مزاج رسول۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، میری قبر پہ میرا مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا، درود کے لیے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا، سلام عرض کر کے بس آ گئے۔ صلوات پر محمد والے یہ ہے مزاج رسول۔ آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اثر اللہ کے عرش سے افضل ہے، اور کیا کیا اس کی اکویشنیں بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں، جب کہاں وہ اسی لیے بورے لانے پڑتے ہیں نا۔ ہاں میں دیکھے حدیثاں رکھنیاں نے، اور میرا فیصلہ تھی بورے کی دارت کرا لو گے، جیڑا پیغمبر اے کہندا ہوے او دے سامنے اے سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو المحمد کی لکھی ہے۔ ان لوگوں میں کامن سینس بھی نہیں، اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخریت پر، اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے فلانا نے بھی لکھا ہے، اور فلانا بھی کہڑا ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، پابند شاہی کوئی نہیں، پابند شاہی کوئی نہیں، کدی تو حوصلہ آندے ہو بابیاں دی، ہاں دوست لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ میں مانوں گا، اور غیر راشدین ہے، ان کی پیروی کا حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، لگاؤ دوست۔ لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے پر ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں، دو عقیدے جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو مفتی کا جسم بنا دے، وہ بھابی بھی نکلے جو ہوتے جنہوں نے جو انہاں عقیدے جو مشرک کہندے تھے ہار کے پواندے تھے تو تو بہت بھی کہتے پوری جو یہ جڑے چیمپئن دوسرے فرقے نے بھی نکلے ہو یہ انہاں دے اپنے تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا، بورے جو ویڈیو جواب دیو نا عوام کو، اے ویڈیو تو چڑھے گی لٹر پریڈ نہیں ہونی انہاں دی، تسی آپ سوچیں۔ مجھے کل علی ندوی صاحب کا فون آیا، وہ پنڈی میں ہوتے ہیں کبھی ان کو موقع ملے، اور مجھے کہتا ہے یہ بیوقوف آ گیا تھا تو جان نہیں سی دینا ہے، تسی کسی میڈم نہ دسنا سی، کہتا ہے یار یہ باتوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا عقیدے۔ اور علی ندوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے بریلوی ہوئے کرتے کرتے وہ کدھر تک پہنچے، اور وہ ایک عام بندہ جو دفتر میں ملازم ہے وہ کہتا ہے میرے نہ بٹا ہوئے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منسوب نہیں کرتا یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، عقائد کی بات بولنے کی ضرورت ہی نہیں پائی۔ ہاں اور تیسرا عقیدہ میں نے المحدث سے بتایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی، کہتے ہیں جی وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا دنیا کی سی کہا، دیکھو کیسے دنیا کی سی ہے، تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، ٹائلٹ ہوتا ہے، کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ وہ ایک شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں، نبی اسلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی تو اتنی اربوں والا برزخی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بلکہ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کسی ہے، دنیا کسی کہاں سے ہوگی؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ان سین پہ۔ وہ جی حدیث ہے مسند ابی یعلا میں
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وقائم یصلی، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے دفنائے گا تو ویسے ہی جسم مبارک سلامت ہو جائے گا. وہ نماز بھی برزخی ہے. شب معراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، وہ بھی برزخی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جب ساری باتیں کریں گے کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی ہوشیار ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے، اس لیے دنیا کی اسی کہتے ہیں، باقی برزخی ہے. نہیں، پرانے گلاں پرانے بہانے میں تو تھوڑی شہواں کر کے دساں گا. فضائل حج میں کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے. اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی یاد ہے، قبر سے ہاتھ نکلا، یہ دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی مانتے ہیں یہ. اور پھر اگلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی میں کیوں نہیں بوسہ دیا؟ ان کو تو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومے اور میں چومی تھا. اور عبد القادر جیلانی پھر 295C کے حقدار ہوتے ہیں کہ واقعی نہیں تھی. اور اس کو بڑا جھوٹ، یہ 1000 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا، اور 90,000 کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ 100-150 فٹ باہر نہ آئے؟ ہاں بتائیں نا یار، ہم تو پھر یہ نہیں کر رہے ہیں نا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. خواب نہیں سر، بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوگی. پھر 500 بندوں میں آدمی نظر آتا، کہانیاں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سٹیپ آگے طے کیا. انہوں نے خدا سے اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، تو فرق دسو. انہوں نے کہا فرق تو ہم دستے ہیں، ساڈے بزرگ عبد الباقی زرقانی نے پہلے ہی فرما دیتا ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شفاشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ اما عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نا پھر میں پوچھوں. جی مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی. جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی. عمر سے مجھے حیا، یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے، کپڑے تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے، پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں. صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تھا جس میں حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا، میں نے چرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس سے. آپ کو کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ یہ ہاتھ آپ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا، چاہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں، کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں آتی ہے. تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا، یہ اما عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کی بھی نہیں جاتی، میں اتنا پردے کا اہتمام کرتا ہوں. اس اما عائشہ کے سامنے کوئی یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ شاباشی کرتے ہیں، وہ جی جنت میں انہیں نہیں ملیں گی، تو جو وہ جنت کا باغ ہے، حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، وہ پائیے ہورا ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جو لوگ جنت پہنچ جان گے. خدا نہ ہے کہ یہ کام کر لگے ہو، اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو. یہ قرآن بھی اس میں کہا لکھا ہے. کہتے ہیں اس میں گستاخی ہوتی. گستاخی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا
وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں؟ بتاؤ. تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ مانگا. یہ 3 عقیدے جی بتا دیے المحنت. قیامت تک ٹائم جائے پوری ضروریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو, ویڈیو چڑھاؤ. یہ تو ویڈیو چڑھنی جے یہ آرٹ کرے گی تمہیں قیامت تک. میرے حال نہیں جانا, میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حافظ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, آمین جو آمین. وہ آئے کیمرہ مین لے آئے, عقائد پہ بات کریں اور جھومے. یہ اعزاز انہیں. اچھا یہ جو عقائد ہے یہ میں نے آپ کو کھول کے بتا دی, ویسے میں کافی دیر اور بھی بول سکتا تھا لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں. آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان, ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی. انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہیں. کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق 4 یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو اس سے پوچھے حق 4 یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق 4 یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیکم السلام اجمعین. حق 4 یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق 4 یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتے نہیں بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے, منکرین زکات کھڑے ہوئے, مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا, وہ بیرونی قادسی اور جدو. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں, صفین میں, نہروان میں, اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے تو میں نے اپنا کرنا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں, جو پھر بدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی پر. یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے, ان لوگوں کا دفاع کرنا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی نبی الاسلام, پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی, اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عابدن, کیوں کرتے ہوتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے, اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ, بنو عباس, سلطنت عثمانیہ, یہ سب
کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط تھے. اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلونین پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی میں بات کروں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت اللہ منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی. آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے ہیں، حبیب قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تازہ تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی. کیا کر دیا نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کہا، ٹھیک ہے سارا پیچھے میرا پیروں کے ہاتھوں ہوتے ہیں نا مریضاں پیچھے. بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی. شیعہ میں بھی دیکھ لیں، جواد نقوی صاحب کا کلپ بھی اپلوڈ ہوا، 4 فرقوں کے باغی علماء. جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کرتی ہیں جو میں شیعہ کو جوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو، انہوں نے وہی باتیں کر. شرک کے حوالے سے کتنا سخت ان کا سانس ہے، ہر کسی کی جرأت ہے یہ بات کرے. انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہے، کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں، اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے. یار یہ کون بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے. جڑے عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں انہوں نے بھی روح کھول لگا ہوا. ظاہر ہے وہ تو پھر اس کو بھی اسی گل ہے نا، 2 پہلوانوں کی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا، یہ اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں. بابے کو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھولی. اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی میں ان کا قصور نہیں. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ 30 سال ہے، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے. اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہے وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہے. علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں لکھا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ بھی کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر. مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالے تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے. علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقاء کی شریر ترین بادشاہت ہے اس ہوئے عرض، شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے خلیفہ نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ جب 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے. چلو شکر ہے یزید کا کام ابھی تو ہم دستے ہیں کیا ہے کہ اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد 43 میں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہے اگر خلافت ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ملک، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے، ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے،
لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ اس اعتبار سے وہ ملک خلیفہ نہیں. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی پاکستان عمران خان صاحب وہ آپ کہتے ہیں، لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد وہ نہیں. حضرت سبیرہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہے. اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان. اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوک کے، اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے شریف ترین بادشاہ. کلیئر ہے. اب اس میں گھٹو بول سکتا ہوں بات کہاں سے. یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھائی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا. سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، دعوے استحصال آئے گا. یہ تو کہاں ہے، مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، باقی سے بات احترام کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری عمر میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. ظاہر ہے کہ ان کے بہت زیادہ مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں. پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا، اب آپ کے ہاتھ میں. یہ انہوں نے ریکویسٹ، اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا. انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے بخاری مسلم دونوں میں کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے. اور نبی اسلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہیں دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی میرے رسول اللہ کے بعد. یہ پھر باتیں اوپر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے کو بلا لیا. کیوں پایا سینئر بیچ میں بڑا ان کے بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں حضور نے ان کو نہیں کہا. حضرت انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو لے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آگے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی. ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. وہ اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہے. امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے صحابی ملا تھا وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے. کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی، یہی کہہ دیں گے یہ لوگ. انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے. کاتب رکھوا لیا. ایک کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی اسی طرح ہی ہے، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہے، کاتب وحی کے نہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنے باس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں. وہاں بھی کاتب وحی. ایک دفعہ گئے واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. دوسری بار تیسری بار کتنا کھانا کھانا تھا کہ نبی اسلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ بند ہے.
بس یہ زبان سے نکلنے والی بات. وہ کہتے ہیں کہ مسلم جن میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بدعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا. سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بدعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا, اگر اہل ہے تو وہ بدعا ہی بنے گی. جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں. بخاری مسلم حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی, میں 100 سے زیادہ پوتے پڑپوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں, اتنی میری اولاد ہوئی ہے. 120 سال کی عمر میں آلموسٹ بہت ہوئے وہ. اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر شادی ہو جاتی تھی. تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے. ادھر آپ دیکھ لیں, آپ کتاب الابائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی, شیخ البانی کا سلسلہ حدیثہ احادیث صحیحہ اٹھا لیں, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا تھا دعا کی وجہ سے. پھر دلائل النبوہ امام بحقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں. عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے. اور بھی کئی حدیث ہیں, اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا بلاؤ اس کو, میں نے اس سے کتابت کروانی ہے. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی, وہ وہی لکھا کرتے تھے. یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں, باقی ہر جگہ کاتب کے خطوط لکھنے والا. اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی, آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا. یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے. اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں, دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں, اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو, اور وہ ساتھ آگے نے کہتے ہیں. اب جب یہ باتیں بتاتے ہیں کہتے ہیں بولتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں, امام بحقی کو کون رافضی, امام مسلم کو کہو, امام بخاری کو کہو. امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, اور یہ حدیثیں مسلم میں. ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. الفاظ ہے لعن اللہ ابا التراب, نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے, لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہے. لعنت دیو ظاہر ہے جو جھوٹا بات کرتے تھے انہوں نے آپ لعنت پئی ہوئی ہے. لعنت کے الفاظ ہے اسی کہنے جنہیں بھجوائی ہے انہیں دے جائے گا. مسلم میں موجود ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا, انہوں نے انکار کیا. اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں, یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی. تسی بیٹھے کتے ہو, وہ باہر نکلو تو پتہ نہیں دنیا بدل چکی ہے. خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے. عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر, آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان, 2 پتھر اٹھائے ہوئے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا اے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف, دوزخ کی طرف بلا رہی ہو. حضرت عمار نے کہا ہے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, لیکن ازمائش تو ہونی. ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ. امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو, کرو 100 دفعہ کرو. عمار بن یاسر کی بھی کانفرنس کر, بتاؤ لوگ. اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق ہے. مسند احمد میں 4 حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں, اینڈ سے میں تعارف کراؤں گا فری, پوری دنیا جانتا ہے, تسی بھی لے لینا ایسے سارے لوگ فری ہو گئے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھا, صلح حدیبیہ تھا, اس نے عمار کو قتل کیا. مسند احمد میں یہ حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے
حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو مار قتل ہو گیا، حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ نے کہا تو اس نے پیشاب میں پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ پھر مولا علی نے بات پھکی دی تھی، انہوں نے کیا پھر حمزہ کا قاتل رسول اللہ صلی نہ رسول اللہ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا، ایک تو کیڑی گل کی ہے۔ مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس کی وجہ سے ابو غادیہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو دو بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو، تو انہیں کو نہیں لے کے گئے سن نا جس کو نام لینا سی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ تسی دوسرے نے کھاتے جی پاؤ بھائی نکل جاؤ کیوں؟ حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڑھے نال کیوں لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تھوڑے نال ضرور ہوں لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں۔ ابن جرستانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو غادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت فائد کر جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے۔ تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص پر مار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے۔ تو اسی نا جھوٹی مقابلہ کرو، نبی نے جو مولانا سارسا فرماتے ہیں نبی نے ٹکر لیں دو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لے۔ یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، میں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے نہ ختم ہونے والی چیز۔ اب میں آپ کو حضور برکت کے لیے چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، اس کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی بہت کچھ یاد ہے۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل مار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدرالدین عینی ہے، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل مار والی حدیث کے اوپر کمنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو ایک اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں اسے کہوں گا کہ اجر کس بات کا، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں، وہ کہنے بھائی بچ جائے، یہ بڑی گل ہے، تسی دعا کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، وہ پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی ہے، حنفی عالم ہے، انہوں نے قتل مار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق میں تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں لو جی، مولا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثوں تو بھی لیتے تھوڑا سب سے بڑا بزرگ ہے ابن حجر رحمہ اللہ، کہنا نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالیں، میں نے سب اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں بھی تعارف کروں، اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی چاروں امام کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گڑی بھی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لیں، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کرے لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد رمبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کہانی ہے، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر بدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں، میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو اینڈ پہ نا یہ اگلے دن مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بیٹے کا فون آیا، فاروق مودودی صاحب سے، کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا قرض اتارا ہے اہل بیت سے دفاع کرنے۔ یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے، کہانی شریف نہیں، حکمرانوں کی لکھوائی بھی تاریخ نہیں، بلکہ احادیث سے 200 احادیث، یہ پمفلٹ ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت سے ہے، حدیثیں 200 ہیں۔ 33 نمبر کے اوپر غدیر خون کے 8 طرق ایک نمبر پہ، اور یہ آپ پڑھیں آپ، اور یہ سب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں، ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں مفت میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگالی میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، مفت سافٹ ویئر کے تھرو آپ PDF اس کو یوز کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اور اگر کسی نے پاکستان میں منگوانا ہے ڈاک میں فری آئے گا، صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے۔ یہ 200 حدیثیں، اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج، جو جتنے لوگ یہاں 300-400 ہر سنڈے کو آتے ہیں ان کو فری ملتا ہے، ایک دفعہ فری ملتا ہے، اگلی بار نو پروفٹ نو لاس۔ اور دنیا میں جہاں کہیں آپ منگوائیں آپ کو فری ملے گا، صرف ڈاک کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے۔ یہ میں سارا کور نہیں کرتا، صرف اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ہے کی ہے۔ سنو، منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ پہلا ٹاپک۔ دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، یہ کہتے نہیں وہ ایک عبداللہ بن سبا نہ، اور بھی کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا، اور خارجی کی ٹرم تو بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے ان کو بلوائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ادھر خارجی بولنا شروع کر دیا، تو ہم تو نہ ہی نہیں بولنے آتے کہ خارجی کیوں کہنا، بلوائی کیوں کہنا۔ اس میں نے بتایا کہ بنو امیہ ہی سبب ہے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق گہری خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اب یہ بیان کروں، میں ایسے زبانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ریسرچ پیپر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 0321590016 ہمارا موبائل نمبر ہے، صبح 9 سے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، آپ رابطہ کریں، فری منگوائیں ڈاک میں، اسے پڑھیں۔ اور ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ جائیں ahlsunnatpark.com ہماری ویب سائٹ پہ، اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں، عربی والا جن کو شوق ہے عربی والا کر لیں، انگلش والا، ہندی والا اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے۔ ویسے تو عربی میں آ گئے تو ساری زبان، اور اردو میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ سب کو مل بھی جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیں جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا فرما. تو یہ جو خفیہ تدبیر ہے اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا. باقی کسی کو ڈس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ قابو نہیں آئے، انشاءاللہ آ جائے کبھی نہ کبھی تو آئیں گے. تو آپ بے فکر رہیں، وہ جو انہوں نے مکر چلنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے مجھے پھر یہ کوئی تفصیلی باتیں کرنی پڑیں گی. باقی ساری ریزنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ. جزاكم الله خيرا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پانی کھاؤ وہ تھوڑی پرچیاں بھی لینی ایسا نہیں کرنا غیر پرچیوں میں تھوڑی مزہ ہی نہیں آنا. جنہیں جانا ہے جس کے لیے نا لکھ لو بات چھوڑ لیجیے اپنی گل باقی میں ختم ہو گئی ہے. تو بڑھیا ہے ٹھنڈ جو لوگ جا رہے ہیں نا پمفلٹ لے کے جائیے گا. نیچے چائے اور سموسوں کا بھی بندوبست ہوگا اور اجتماعی دعا بھی ہونی ہے. ہاں انشاءاللہ جس کو جلدی ہے وہی جائے ورنہ دعا میں ضرور شامل ہو. بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ بیٹھ جتنے جگہ ملتی اتنی بولو زبردستی میں بیچنا نہ آتی یار. بولو آ لینڈ جو باہر بیٹھے وہ اندر آ لینڈ. کون سے ڈاکٹر عبد القدیر میں انشاءاللہ اچھا بس آپس میں باتیں. اب یہ دوسرا ٹاپک تو مفتی لگا ادھی پرچیاں میں اٹھا چکیا بالکل. صلو علی الحبیب. آئیے باقاعدہ آپ کے سوال جواب والا سلسلہ شروع کرتے ہیں. قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا یہ بات سننے میں آئی ہے کہ رہتی دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل پہ ہوگا. کیا یہ درست ہے؟ اچھا. اور وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ تو چونکہ اس نے پہلی سنت جاری کی تھی تو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اس نے قبیل کو نہیں دلائی باقی قتل. اس میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں جس کا ٹاپک تھا رام جی صاحب کے اسٹوڈنٹ نے بھی اس طرح کا اعتراض کیا تھا. تو میں نے اس میں قرآن پاک سے کئی جگہ سے آیات پیش کی تھی کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اور اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن قابیل نے آج کے کسی قاتل کو تو نہیں ابھارا. تو چونکہ دین کا سورس قرآن اور سنت دونوں ہے تو سنت میں یہ چیز آئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا نا اس پر اس کا وبال ہوگا. جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا کیونکہ وہ پائنیئر. ایک تو صحیح مسلم ہے نا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا وہ بھی ہے. ایک متفق علیہ حدیث کی چونکہ قابیل یہ جو حدیث ہے نا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا
وبال قابیل پر بھی جاتا ہے چونکہ وہ پائنیئر ہے اس قتل کا. لیکن کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. ایک پیغمبر کا بیٹا ہے, اس کے پاس اس وقت تک ابھی تک کفر بھی نہیں پھیلا ہوا دنیا میں, اس کے باوجود وہ پیغمبر کی موجودگی میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, جبکہ اس کا بھائی اسے یہ کہے بھی کہ تو نے اگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, سورۃ المائدہ میں آتا ہے میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے, میں چاہتا ہوں کہ تو اس گناہ کا بوجھ خود ہی. یہ چیز بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بہت بڑے لیول کی. اب یہ اللہ کا اصول ہے, اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے. اللہ کی صفت عدل کوئی اس سے چیلنج نہیں ہوتی. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص 60 سال دنیا میں شرک کرتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, ہونا تو چاہیے کہ آخرت میں صرف 60 سال کے لیے جہنم میں جائے. یہی کہیں گے نا آپ لاجیکلی, 60 سال کے بدلے 60 سال کی سزا اتنی بڑی اس لیے کہ سر جرم بہت بڑا ہے. ڈینائل آف گاڈ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کائنات کی ایک ایک چیز پکار کے کہتی ہے کہ میرا کوئی کریٹر ہے, اور جس طرح اللہ اس دور کے اندر دا گاڈ ارائزز ہوا ہے, آج سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں. اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, اس لیے کہ جرم بھی بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے قتل ناحق بھی بہت بڑا جرم, حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ نے یا تو شرک معاف نہیں کرنا یا قتل ناحق معاف. وہ اللہ کا حق ہے, یہ انسانیت کا حق ہے. انسانیت دو چیزوں پہ چلتی ہے, احترام جان اور احترام مال. اگر احترام جان احترام مال نہیں ہوگا تو معاشرہ چلے گا. اسی لیے قرآن میں گناہوں کے اگینسٹ, زیادتی کے اگینسٹ کہا گیا مخالفین کو معاف کرو, لیکن قتل کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے میں دوسرے کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو. یعنی قاتل کو معاف نہ کرو, دیت لے کے مت چھوڑو اگرچہ یہ جائز ہے. انکریج اس کو کیا گیا قتل کے بدلے. جو سورۃ المائدہ میں ہے, جس نے ایک جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچا دیا, جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت اس نے قتل کر دی نا. ہمارے ایک دوست کنسٹرکشن میں لیبر سپلائی کرتے ہیں, بعض کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے, ٹھیکے کی پیپر حاصل کرنے کے لیے مجبور کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کریں. بالکل یہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے. دوست نئے دن میں پہل نہیں کرتے, دن میں برا جانتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اپنے مجبوری کی خاطر اگر کوئی شخص کسی کو رشوت دیتا ہے اپنے جائز کام کے, جو اس کے بغیر ممکن نہ ہو, ایون یہاں تو بعض کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی. آپ لوگوں کو تو یاد نہیں, جب ہم لوگ میٹرک میں تھے اس وقت تو آپ کو ڈومیسائل بنوانا, شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بھی ٹائم پہ رشوت چاہیے ہوتی. یہ تو نادرا کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی. پہلے تو یہ مشکل ترین کام ہوتا, چھوٹا موٹا کام عدلیہ کا, جوڈیشری کا نکل آئے عذاب پڑ جاتا. تو جائز کام کے لیے اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس کا وبال لینے والے پر ہے, دینے والے پر نہیں, کیونکہ وہ مجبور ہے. لیکن اس کو اپنے دل میں اسے برا سمجھنا. اسے مسلم کی حدیث ہے برائی ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں تو زبان سے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور. لیکن یہ تو صورت میں ہے نا کہ جب آپ اس کے بغیر کام چلا سکتے ہو, لیکن جہاں پہ کام آپ چلا ہی نہیں سکتے, آپ کی بیسک نیڈ ہے گھر میں میٹر لگوانا, یا کوئی کنسٹرکشن کا ٹھیکیدار ہے, وہاں پہ وہ جو گورنمنٹ کے بل کلیئر کروانے کے بعد ظاہر ہے اس بندے نے اتنی اپنی انویسٹمنٹ کیا, اس نے بل تو واپس لینے ہیں, تو وہ جو بل کلیئر کروانے والے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کے سارے اداروں میں, ایون فوج جو کہ اتنا آرگنائز ادارہ ہے اس کے اندر بھی ہمارے کئی جاننے والے جو بتاتے ہیں ہمارے بل ادھر بھی اسی طریقے سے کلیئر ہوتے ہیں. تو باقی اداروں کو آپ چھوڑ, اللہ ان کو ہدایت ہے. مار کے یہ ان کو پتہ چل جائے گا انہوں نے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھری ہے, ان کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا کرتے. اللہم لا تجعلنا منهم, اللہم اجرنا منهم. وضو کے بعد جسم سے پانی کی قطرے اگر مسجد میں گر جائے تو گناہ ہوتا ہے. بالکل جھوٹی بات ہے, کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور وہ جو گناہ کا دھلنا ہے نا, بخاری مسلم میں جو آیا ہے کہ چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں چہرہ دھونے سے, یہ ٹینجیبل نہیں ہے, یہ روحانی مسئلہ ہے. اب جب وہ شخص بے وضو ہوتا ہے کیا وہ پلید ہوتا ہے؟ نہیں.
لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے جب تک وضو کرتا رہے. ویسے وہ پاک ہے، اور ویسے تو جنبی بھی پاک ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، نبی اسلام بھی گزر رہے تھے، میں آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ مجھ سے گفتگو فرمانا شروع ہو گئے. مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو بے غسلہ ہوں. میں حضور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور میں آستہ آستہ پیچھے ہوا، پھسل گیا. غسل کر کے واپس آیا. حضور نے کہا تو کدھر پیچھے سے نکل گیا تھا؟ کہ رسول اللہ میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا. یہ حکمی نجاست بخاری مسلم میں آیا کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے اعتکاف میں تھے، بستر مانگا. اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے میں حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا. یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں. حقیقی نجاست صرف وہی خون ہے، اور وضو والا معاملہ تو وہاں تو ہے ہی ساری کی ساری حکمی نجاست. لہذا یہ جو وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا، اور نہ اس پہ گناہ دھوتے ہوئے کسی کو نظر آتے ہیں جو حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا، جن کے میں ٹکروں کے بھی برابر نہیں. کہانیاں صحابہ کرام کو عذاب قبر کا نظر آئے. بخاری مسلم میں نبی اسلام جس راستے سے گزرے اور آپ کو دکھا دیا گیا. اور مسلم کے بعد میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں بھی دکھا دیں. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. بریلوی کہتے ہیں کہ حضور کا خچر بگڑ گیا تھا. جس نبی کے بیٹھنے سے خچر کو علم غیب ہو جائے اس نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. جی نبی کو علم غیب ہے جب اللہ بتاتا ہے. خچر کو اس لیے ہوا کہ خچر کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عذاب قبر کو جنوں انس کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر یہ سنے تو بے ہوش ہو جائے. تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کو عذاب قبر دکھانا ہے تو انہیں کیا بنانا پڑے گا؟ جانور. دو چار والی بات. اور اگلی بات، جانور تو عذاب قبر دیکھنے بزرگ نہ دیکھے تو افضل کون ہوا؟ جانور. پورا ٹوٹل دین ہوتا ہے. انگریز کا کیمرہ دور دیکھ سکتا ہے، ولی نہیں دیکھ سکتا. اور چھڈ دو کیمرے نو، تسی تے انگریز تو افضل ہونا. کیمرہ بڑھا کیوں لیا کسی کو؟ ہاں بڑھا کے دسو. تسی چڑی تو افضل ہونا. چڑیا اڑتی ہے تو بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے بھی گئے گزرے. چلو چڑیا تو معصوم جانور ہے، میں نام لیتا ہوں گدھ. گدھ اڑ لیتی ہے، کبا اڑ لیتا ہے، حرام جانوروں کے نام ہونا. چیل اڑ لیتی ہے اور بزرگوں کے مریدین نہیں اڑتے، تو پھر افضل کون ہوا؟ چیلیں، کبے، گدھا. تھوڑی سوچ آپ ہی اپنے دماغ کا علاج کرو. وہ بھائی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، انسان کو نہیں. اس طرح افضلیت اور غیر افضلیت نہیں. انسان کی افضلیت اللہ کی شناخت، عقل، علم ہے. جو اللہ کے غضب سے آپ میں کمی ہے جس کی، اس طرح نہیں انالوجیز بنتی. اپنی عقل کو استعمال کریں. تو لہٰذا یہ وضو کا پانی مسجد میں گرنے سے، اور یہ جو لوگ وضو کا پانی اگر اپنے کپڑوں پہ بھی گر رہا ہے تو ناپاک نہیں ہے یار، وہ حکمی نجاست ہے. ورنہ تو جو شخص ہوا نکلنے سے جس کا وضو ٹوٹے تو اس کے اوپر تو استنجا کرنا بھی واجب ہو جائے، جس طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. ان کو بھگی دیتا ہوں کہ اگر ہوا نکلنے سے یہ استنجا آپ پہ ضروری ہو گیا پھر تو آپ کسی بدبودار ڈھیر سے بھی گزرے تو آپ پہ تو غسل فرض ہو جائے گا. پورے جسم میں جو آگے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے یار خدا. تو یہ حکمی نجاستیں، یہ کوئی فزیکل نجاستیں نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں غسل فرض تھا، تولیے کو ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ کپڑوں کو ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا جب تک کہ وہ جو گندگی ہے وہ نہ اس کپڑے کو ٹچ کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غسل کرتے وقت آپ کا پانی مستعمل نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے پھر آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں. یعنی یہ بالٹی تو کون سا آپ اوپر 24 گھنٹے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ مندر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. خود روزانہ تو مسلمان بھی مسجد نہیں جاتا. آج کل غیر مسلم بن کے رہنا یا مسلم بن کے رہنا دونوں ہی آسان کام ہے. نہ انہیں نماز پڑھنی نہ انہیں پڑھنی. ہاں داڑھی ہوگی تو دیکھ لو وہ مودی کی بھی پوری داڑھی ہے، اس زلفیں بھی رکھ لی ہیں.
شکلیں بڑے سارا مولویوں تک کو پھر شکل کی بھی سونی بنا لی انہیں، شکلیں نہیں دین پہ آیا. اسلام کمپرومائز نہ ہو، کوئی شرکی ایکٹیویٹی آپ نہیں کریں گے. ویسے آپ زبانی کلامی اگر دھوکے کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح ہوں، تو اکثر تو ہندو سیکولر ہو چکے ہیں، جس طرح اکثر کرسچنز بھی سیکولر ہو چکے ہیں، اپنے دین کو اس طرح پریکٹس نہیں کرتے، اس کی طرح زبان کے رہے. باقی یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ پادری یا پنڈل مان کے رہیں جاسوسی کے طور پہ، ایک کام نہ کرو. اگرچہ ہمارے کئی مفتیاں ایسے ہیں جن کے خطرے نہیں ہیں، وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے جب ہمارے ادارے ان کو پکڑتے ہیں. لیکن تو یہ کام کوئی اور کام نہیں، بس صرف اس کے اندر زندگی سے ایک ہی گلا ہے مجھ کو، تو بہت دیر سے ملا ہے. میں نے پہلے پڑھ لیا تو میں سوال نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. لیکن معاشرے میں اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے. پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، قرآن کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجیسٹ کیا ہے، سورہ نور کے اندر بھی آیا تفصیل کے ساتھ، کہ ناپاک مرد پھر اسی کے اہل ہے کہ انہیں ناپاک عورتیں ہی ملیں، اور پاک مرد اس کے اہل ہے کہ انہیں پاک عورتیں ملیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول کے طور پر ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. حضرت نوح اور لوط دونوں کی بیویاں مشرکہ تھیں، اگرچہ وہ بدکار نہیں تھی لیکن مشرکہ تو تھی. شرک خود بہت بڑا ایک جرم ہے. قرآن میں آیا سورہ تحریم کے آخری رکوع میں کہ وہ دو بہترین بندوں کے انڈر تھیں اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکتے. تو بابدشاہی کوئی نہیں. جب نوح اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے، تو یہ نہیں ہے کسی کو اگر بری عورت مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود برا ہے. نہیں، یہ کبھی کبھار انسان ہے، لیکن جنرل ایسا نہیں ہوتا. بعض کا آزمائش کے طور پہ انسان کے ساتھ ہو جاتا. یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اس میں یہاں تک کہ زانیہ مرد جو ہے نا وہ اہل اسی کے ہیں کہ وہ کسی زانیہ عورت کے ساتھ شادی کرے، پاک عورت کے ساتھ نہ کرے. جس طرح یہ کئی اسلامی بھائی جو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے ان کے کالجز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں کہ تمہاری بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں فل نکاح. پوچھنے کے پہلے تو پھر ایسے کو کہا جائے گا کہ بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں. دیکھیں انسان کے اندر یہ، میں نے کتنے کلین شیپ لوگ دیکھے ان کی بیویاں پورا حجاب کرتی ہیں اور ان کے کہنے میں کر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں نا یہ اس پہ کوئی کمپرومائز. ہمارے عثمان بھائی بتا رہے ان کے ایک دوست ہیں یہاں پہ، انہوں نے وہ آدھا پہنا ہوا وہ جنہوں کہتے ہیں وہ شارٹ، وہ چھوٹا سا وہ جو پینٹی ہوتی ہے، کلین شیو، ہیٹ پہنا ہوا اوپر، اور ساتھ ان کی بیوی جس نے ہاتھ میں بھی دستانے پہنے ہوئے. نے کہا ٹھیک ہے جی، اور فل حجاب. عثمان بھائی کہنے کہ ارے سارے اسلام بیوی سے لا چڑھے اور اپنے بھی لاؤ. پردے میں اسٹرکٹ ہونے کا ہے، سارا اسلام بیوی سے لایا ہے. خدا کے لیے اپنے اوپر بھی اسلام لا. آپ کے فالوورز کو کیسا ہونا چاہیے؟ میرا کوئی فالوور نہیں ہونا چاہیے. میرے اسٹوڈنٹس فالوور نبی اسلام کے آپ بنے. وہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ سے پوچھا گیا بتائیے نبی اسلام کی سیرت اور اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی اسلام کا اخلاق. قرآن کو مطلوب انسان وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ماڈل ہونا چاہیے انسان کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اسلام کو آپ فالو کریں، حق کی پیروی کریں. نبی اسلام نے جو وصیتیں کی ہیں قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت، اس کو فالو کریں. کوئی موٹی بات نہیں ہے، باریکیاں نہیں، موٹی موٹی چیزیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. وعلیکم السلام. کیا ممکن معاشرے کے نظام میں کل انسانیت کے کیا احساسات ہوں گے؟ انسان زمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور نئے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ اپنے چیزوں کو پہچانتے ہوں گے. سر بہت کچھ ہے. قرآن پڑھے تو صحیح. قرآن نے تو آخرت کی فلمیں چلا کے بتا دی ہیں پوری. اصحاب الاعراف کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں. جو جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے درمیان میں لٹکے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جو امن میں ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پوری تفصیلات قرآن کے اندر آئی ہیں، بخاری مسلم میں آئی ہیں. اب یہ
ایک پورا چیپٹر ہے، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیب، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں ساری باتیں۔ امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہو اور ہم نے مغرب کی پڑھنی ہو جبکہ ہم عشاء کی پڑھ چکے ہوں، تو اس کا تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عشاء کے پیچھے مغرب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آڑ ہی مت کا۔ مغرب والے کے پیچھے آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں کہ وہ 3 پڑھ کے سلام پھیر دیں، آپ نہ پھیریں، ایک ساتھ ملا لیں۔ لیکن ایک بندہ عشاء پڑھ رہا ہے تو اس نے چونکہ 4 کی نیت کی ہے، 4 والے کے پیچھے 3 تو نہیں ہو سکتی، اللہ یہ کہ مسافر ہو وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے اور آپ ایک ساتھ ملا لیں۔ تو بہتر ہے پھر آپ انتظار کریں، سلام پھیرنے کے بعد کسی کی منت مار لیں کہ تم نے جو سنت ہے 2 پڑھنی ہے نا، اس میں میرے امام بن جاؤ، میں تمہارے پیچھے مغرب نیت کر لوں گا، جب وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے آپ ایک پوری کر لیں۔ تو یہ طریقہ یہی وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، جسے صدقہ کرنا کہا گیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک صحابی لیٹ مسجد میں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم اس کے پیچھے نفل نیت کرو تاکہ اسے ثواب مل جائے، جماعت 27 بنانا۔ تو یہ بھی طریقہ ہوگا۔ اسلام کی روح سے فرقہ بنانا حرام ہے، کیا کسی فرقے میں لعنت کر سکتے ہیں؟ نام لے کے تو آپ لعنت نہ کریں، جنرل کریں کہ جن لوگوں نے اسلام میں فرقے داخل کیے ان پہ اللہ کی لعنت۔ باقی یہ جو فرقے بنے ہوئے یہ اپنے آپ کو فرقہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسلک کہتے ہیں۔ آپ فرقہ اہل حدیث کے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلک ہے، مسلک راستہ، فرقہ تو کہتے ہیں فرقے تو جہنم میں جانے ہیں، پتھر کے بدتر جہنم میں، اور وہ جو ایک ہے اس کو فرقہ نہیں، نبی اسلام نے کہا طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ۔ فرقہ تو ہوتا ہے، فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو، جڑ اپنی جگہ موجود ہے، اس سے ٹوٹ کے پتا الگ ہوتا ہے، اسے فرق کہتے ہیں۔ تو کوئی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قادیانی فرقہ ہے، یہ اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، تو سیریہ فرقہ ہے، اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، انہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا۔ باقی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے تیار ہی نہیں ہے، وہ ویسے کہہ دیتے ہیں۔ تو زیادہ بات ہے اسلام میں فرقے بنانا بالکل حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ میں مت لو۔ اور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ قیامت والے دن میں بتا دے گا جو کچھ لوگ دنیا میں کرتوت کیا۔ آپ نے حضرت معاویہ کی اور اس کے دور حکومت کی برائیاں کی ہیں، کیا ان کی کوئی اچھائی تھی؟ عجیب اچھائی ان کی ہے کہ وہ ثابت ہے، وہ میں نے بتا دیا نا، وہ حضرت ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں ثابت کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ پیر نصیر الدین صاحب کہتے تھے جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے۔ بالکل۔ قالت الاعراب آمنا، یہ پیڈو بادیہ نشین اعرابی کہتے ہیں نبی ہم ایمان لائے ہیں۔ بہت تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم کہو ہم اسلام لے کر آئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ رسول آخرت کو مان لے اور دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ جب استقامت ہوگی اور وہ ہر چیز میں اللہ کو ٹاپ پرائرٹی مانے گا، پھر ہم منہ سے کہیں گے مومن۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو مومن نہیں کہتے سوائے صحابہ اور اہل بیت، کیونکہ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، دوسرے ساتھ رکھتے ہیں۔ باقی عموماً آپ مومن لفظ و شیعہ اپنے سارے جو کمیونٹی کو مومن ہی کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں منافق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ٹرم یوز کرنی چاہیے۔ مسلم مومن دونوں ٹرم یوز ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ وہ والی اصطلاح لیں گے جو قرآن و سنت کی ہے تو سر وہ تو پھر آپ سورہ حجرات کا آخری حصہ پڑھ لیں کہ اللہ نے بتایا کہ مومن کون ہوتا ہے جس میں یہ کوالٹیز پائی ہے۔ ہم جو ہے نا وہ دعائی کرتے ہیں، اگر آپ آگ بات کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کے خلاف سوال؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تسی کر کے دیکھ لو، جو تو آر کو آیا نا میرے ابا جی مجھے شروع میں کہتے تھے اے بندہ سید آج گل کرے میں نہیں کر لو، تسی جاؤ ایک گال میں شہد ایک گال میں شکر رکھیں اور آپ کسی دربار کے بعد کھڑے ہو کے کہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں پہ بانٹے مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، تو مہربانی کر کے بابا جی کی قبر جو ہے نا میں توڑنے کے لیے تشریف لایا اور مسکراہٹ بھی آگے اور اخلاق سے بنوا لیں۔ بھائی جی جی پوچھے سے پیر آئے گا وہ چیخے گا۔ اور یار حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 78 بندے تھے، رائے ونڈ میں 18 لاکھ ہیں، فرق تو ہے نا۔ رائے ونڈ والے کہیں جائیں ان کو لوگ ہار بنائیں اور نبی علیہ السلام کو مکہ بھی چھوڑنا پڑ جائے تو عید کے اوپر، تو سر پھر وہ تو عید وہی ہے نا۔
سمجھو آپ نے کی بہت گود والی انگوٹھی میں کوئی غیبی معجزہ تھا؟ غیبی معجزہ تو کوئی نہیں تھا. نبی اسلام تو انگوٹھی کے حامی بھی نہیں تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں نا غیر مسلموں کو، وہ بغیر مہر کے نا اس کو اتھینٹک نہیں مانتے. تو پھر آپ نے مجبوراً ایک مہر بنوائی جس کا نقش آپ کو نظر آتا ہے. اور آپ اللہ از اے ٹاپ پرائرٹی دیکھیں، نبی اسلام نے اس پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ. محمد نیچے لکھا ہے، رسول اوپر اور اللہ سب سے اوپر لکھا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی نیچے گری، حضرت عثمان نے اس کنویں کا پورا پانی نکلوا لیا. او سر پھر انگوٹھی نہیں لگی، او بھائی اللہ لے گئے، وہ نہیں انگوٹھی لپڑی، جو مرضی کر لو. کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے بھی وہ سارا کروایا سلسلہ. انگوٹھی وہ اللہ لے گیا بھائی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا درخت، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگلی دفعہ آئے ہم بھول ہی گئے وہ درخت کدھر گیا. وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا. توبہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عمر یہ کام کر سکتے تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے وہ اللہ نے غائب کر دیا. جس درخت کا ذکر قرآن میں تھا کہ نبی کے نیچے جو اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے. سروں کو درخت عام درخت تو نہیں. اب میری نظر میں زندہ معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے نا وہ زمزم. تو یعنی جو آپ فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے تو نبی اسلام کا ایک ہی معجزہ جو قیامت تک کے لیے قرآن. باقی زمزم کے بارے میں بھی جو عقیدت لوگوں کی وابستہ ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب واقعات بناتے ہیں. اس طرح نہیں. پچھلے دنوں سعودی حکومت نے باقاعدہ وہ زمزم کے اوپر ٹیمز بلائی تھی کہ اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر گٹر کا شامل ہو گیا تھا اور لوگ بیمار ہو رہے تھے. اب یہ آپ کسی کو بتا دیں کہ زمزم ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زمزم میں زہر بھی پا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. کر لو، کر کے دیکھ لو، کر لو، چیک کر لینے. اور یہ اکرام پر اور علماء اکرام پہ چیک کرواتے ہیں. تو گل کرنے نہیں کرو. اور زمزم مکے میں تو پانی ہی زمزم تھا، وہاں تو لوگ ٹوائلٹ بھی اسی پانی کو لے کے جاتے تھے. جہاں کسی کو کہ میں نے زمزم سے استنجا کیا شہید کچھ آتے گا پھر اپنی جنرل بھی پکی کرے گا، پہلے تو جنرل پہ دے گا، پھر خود بھی پیچھے آ جائے گا. لوگوں کی عقل ہی کام نہیں کرتی. تھنک آؤٹ آف باکس. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جنازے پر تیر چلائی گئی. جی چلائے گئے تھے، اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سے نکالنا کیا؟ نکالنا بنو امیہ دشمن سے ظاہر ہے. یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روزہ شریف میں دفن ہونا ہے. اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی. سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی، لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی، مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا، حضرت معاویہ کی طرف سے انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پریورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے وہ پڑھائیں جنازہ، کیا فرق پڑتا ہے. حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روزہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی صحیح بخاری میں ہے. ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف یعنی وہ کھیل رہے تھے، حضرت بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو، رسول اللہ کے ہم شکل. لیکن یہ دیکھ لیں یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں وہ ابو داؤد 4131 میں نام تو میں پتا ہے حضرت ابن علی فوت ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان نے کہا، اب میں امبل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کہ مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو. عام مرنے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے. اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر. اور ایک پاس چمچا بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے پکارا.
یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار دی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی. حضرت بہت ہو گیا ہوں اپنی مرضی کری اور کی بھی اپنی مرضی. پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ کلمہ حق قرآن کیا. انہوں نے کیا بتا رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا, سونا منع نہیں کیا, چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف. تو کا مقدام کو مال دو. مقدام کو انہوں نے مال دیا, انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر مال کے لالچی تو نہیں. علی کے ماننے والے تو آپ پتہ ہے زہد میں تھے. علی بھائی اگر کوئی آپ کے نام پر فیس بک پیج یا یوٹیوب لانا چاہتا ہے تو اجازت میں نے دی دی ہے. صرف ویڈیو اشتہار نہیں چلانے اور کسی حرام چیز کا اشتہار ڈسپلے نہ ہو. امیجز آئیں گے, اپنے اجازت دی. شیعہ فرقہ میں سے کچھ رافضی کو ماننا ہے کہ جو بارہ اماموں سے ایک کا بھی انکار کرے وہ جہنمی. وہ جاہل ہے. عقیدہ امامت پہ میرا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. یہ تو خود اصول الکافی پہ لکھا ہے. جو عقیدہ امامت کو نہیں مانتا نا وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ بنیادی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ امامت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی. میں نے تو یہ بات کی کہ نبی اسلام کے بعد قرآن ہی ہمارا امام. باقی صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ اب اللہ اور بندے کا کوئی رشتہ ہے. تاج البلاغہ سے میں نے مولا علی کا خطبہ نہیں پیش کیا رسول اللہ کی میت پر کہ رسول اللہ آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات نہیں ہے. آپ کے وفات سے اب ہمیشہ کے لیے آسمان کا زمین سے رشتہ وہی کا منقطع ہو گیا. تو سب کچھ ختم. یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے عقیدہ امامت اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر وہی آتی ہے, اللہ اسے ڈائریکٹ گائیڈ کرتا ہے. تو دین کی تو عمارت ہی گر گئی. آپ پھر قادیانیوں کو کہاں سے روئیں گے بیٹھ کے؟